الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک حکایت سے بھرا سچا واقعہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں کی ان حکایات میں ہمارے لیے بہت کچھ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، سبق حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کو آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور جو دوست پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ ولی اللہ جناب داؤد طاہر رحمت اللہ علیہ سے ایک سچی حکایت ہے۔ جناب داؤد طاہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک سمیر نام کا لڑکا رہتا تھا جس کو اپنی چچیری بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی چچیری بہن کو چاہنے لگا تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ کبھی بھی اس کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پایا، اور لڑکی کے باپ نے لڑکی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ چند سال گزرے، اس لڑکی کے یہاں 3 بچے ہوئے، اور پھر ایک دن اس کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، اور اس قدر بیمار ہوا کہ 4 پائی سے اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یعنی کہ اس کے شوہر نے 4 پائی پکڑ لی اور ہر وقت وہ 4 پائی پر پڑا رہتا۔ بچوں پر فاقوں کی نوبت آن پہنچی تھی۔ ایک طرف گھر میں بیمار شوہر پڑا ہوا تھا، اس کا علاج کروانے کی بھی فکر تھی، اور اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ حالات ایسے آ گئے تھے کہ اس عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں کرے تو کیا کرے۔ پھر اس کو اپنے چچیرے بھائی کا خیال آیا جو بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر مدد مانگ لوں، شاید وہ مدد کر دے۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی اپنے چچیرے بھائی کے دروازے پر پہنچی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی کزن دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ سمیر کہنے لگا، اندر آ جاؤ۔ پھر جب وہ لڑکی اندر آ گئی تو وہ لڑکا کہنے لگا، کہو کیا بات ہے، آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے بتایا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارا بہنوئی کئی دنوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے، ان کے جسم میں کام کرنے کی طاقت نہیں بچی، گھر میں 3 بچے ہیں جو بھوک سے نڈال ہیں، شوہر کی دوا اور علاج بھی کروانا ہے، اور بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ اے میرے بھائی، غریبی نے ہم کو جکڑ لیا، غریبی نے ہم کو پکڑ لیا ہے۔ بچوں کی بھوک اور پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اور آج تک میں نے کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر آج بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہارے دروازے تک آن پہنچی ہوں۔ تم میرے چچا زاد بھائی ہو، اس لیے تم سے تھوڑی مدد مانگنے آ گئی ہوں۔ چاہے زکوٰۃ دے دو، خیرات دے دو، جو سمجھ کر دینا چاہو وہ سمجھ کر دے دو، بھلے کچھ بھی سمجھ کر دے دو، مگر میری مدد کر دو تاکہ میں اپنے بھوکے پیاسے بچوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ اور خیرات دینے کا ثواب 2 گنا ہوتا ہے، اور میں تو تمہاری چچیری بہن ہوں۔ یہ سن کر سمیر نے اس سے کہا، آج میں پہلے تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تم سے میں بہت پیار کرتا تھا، اور دل ہی دل میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، اور سوچتا تھا کہ آج میں تمہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا یا پرسوں بتاؤں گا، مگر مجھے کبھی موقع ہی نہیں مل پایا۔ تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا۔ تمہیں بہت چاہتا تھا میں، اور آج بھی میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ اب تمہارا نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تم کسی اور کی ہو، اور میرے بھی اب بیوی بچے ہیں، لیکن ہاں، میرے دل میں محبت ابھی بھی ویسے ہی ہے، اس لیے میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آج کی رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کرو، یعنی کہ آج کی رات تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی کانپ گئی اور بولی، شرم کرو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو میرے چچے زاد بھائی ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں شوہر اور 3 بچے بھی ہیں۔ سمیر نے کہا، تو پھر تم سوچ لو،
ایک طرف تمہارا بیمار شوہر ہے اور دوسری طرف تمہارے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر میری بات مان لو گی تو میں تم کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کو دیکھتے ہی بچے بل بلانے لگے، کہنے لگے امی جان ہم بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہم کو کھانا لا کر دو۔ پیارے دوستو، لڑکی اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر مجبور ہو گئی۔ بچوں کی بھوک اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بچوں کی یہ حالت دیکھ کر وہ لڑکی مجبوراً اپنے چچیرے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ کھڑی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر تم اب میری مدد کر دو۔ سمیر نے کہا کہ آج آدھی رات کو تم کو میرے پاس آنا ہوگا، اگر تم آنے کا وعدہ کرتی ہو تو میں تمہاری ابھی کچھ مدد کر دیتا ہوں۔ لڑکی نے بچوں کی بھوک کے لیے وعدہ کر لیا اور کہنے لگی کہ آج رات میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد سمیر نے اس کی مدد کر دی اور وہ لڑکی ٹھیک آدھی رات کو آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر گئی اور اپنے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلا کر ان کو سلا دیا، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کیا اور شوہر کو بھی دوا دے کر سلا دیا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں، شوہر بھی گہری نیند میں چلا گیا، تو اس کو وہ اپنا وعدہ یاد آیا اور وہ دل پر پتھر باندھ کر چپ چاپ اٹھی اور وعدہ پورا کرنے چل پڑی کہ کیا پتا پھر سے مدد مانگنی پڑے۔ یہ سوچ کر وہ چپ چاپ سمیر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ سمیر کے دروازے پر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً سمیر نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس کے انتظار میں تھا، اس کو آج نیند کہاں آنے والی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد سمیر اس کو لے کر کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ قریب آ جاؤ۔ وہ قریب نہیں آئی تو وہ اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ لڑکی ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا جسم اس طرح سے ہل رہا تھا جیسے اس کے جوڑ الگ ہو جائیں گے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سمیر نے کہا یہاں پر تمہیں ڈر کس بات کا ہے، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آنے والا۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی اے میرے چچے زاد بھائی، میں کسی دنیا والے سے نہیں ڈر رہی ہوں بلکہ میں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا اے سمیر، تم بھی اللہ سے ڈرو، تم اس حد کو پار کرنے جا رہے ہو جو تمہارے لیے حرام ہے۔ اے میرے چچیرے بھائی، تمہاری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور آج تم اسے اپنے بستر پر بلانے کی بات کر رہے ہو۔ یہ میری مجبوری تھی جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ایک رات کی چند پل کی لذت کے لیے میری پوری زندگی بھر کی عبادت برباد مت کرو۔ اے میرے بھائی، اللہ کے عذاب سے ڈرو، جہنم کے آگ سے ڈرو، قبر کے عذاب سے ڈرو۔ پیارے دوستو، اللہ کا نام سنتے ہی سمیر بھی لرز گیا، وہ بھی ایک دم ڈر گیا۔ جس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، آج وہ اللہ کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگا اور کہنے لگا اے میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ تو تم صرف ایک گناہ پر جس کو تم ابھی کیا بھی نہیں ہو اس کے بارے میں سوچ کر تم اتنا ڈر رہی ہو۔ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں۔ ہائے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی ہے، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی حالت کو دیکھ کر سمیر کے دل میں ایمان جاگ گیا اور وہ اس گناہ کو کرنے سے باز آ گیا اور کہنے لگا اے میری بہن، مجھے معاف کر دے، اب میں تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چچیری بہن کو خوب سارے پیسے بھی دیے اور کہنے لگا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی مجبوری آ جائے تو بے جھجک اس کے دروازے پر آ جائیں۔ اس کے بعد لڑکی جانے لگی۔ جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سمیر نے کہا اے میری بہن، میری تم سے گزارش ہے، کل قیامت کے دن میرا حساب کتاب ہوگا، میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب میرا نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس گنہگار شخص کو جہنم میں پھینک دو، اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ جب وہ فرشتے مجھ کو گھسیٹتے جہنم میں لے جانے لگے تو اس وقت
تم اللہ کو گواہی دے دینا، کہہ دینا کہ اے اللہ یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں بس تم اتنی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلی گئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔